یہ عمر تمہارے کی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے کی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے گئے قسمت یہ ہماری گئے۔ سبحان اللہ۔ گزارش ہی کرنا چاہتا ہوں، پچھلے سال غالباً آپ کے شہر کے سڑک کے قریب جو پروگرام ہوا اس میں محترم مرحوم مغفور جناب امجد بادشاہ مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب و کتاب بخشش فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کا مستحق بنائے۔ اب آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ جو مختصر وقت ہے اس میں میری طرف توجہ کرنی ہے تاکہ میں آپ کو چند باتیں عرض کر پاؤں۔ توجہ ہے تو میری طرف ہاتھ اٹھا کر ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس کو بھی جلال آ گیا جی، بات جو محبوب کی ہو رہی ہے جی، تو پھر ہمیں تو جلال آنا ہی چاہیے نا جی۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے 14ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ محبوب مسیحا بن کر آئے، محبوب امراض کا علاج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ بیماریاں تھیں صدیوں سے اور ان بیماریوں میں گھلے جا رہے تھے، ان بیماریوں نے ہمارے اندر جگہ پکڑ لی تھی، رچ بس گئی تھی، روحیں بیمار ہو چکی تھی، اور ہر طرف گندگی، ضلالت، اندھیرا، گمراہی، فحاشی، عریانی سب کچھ تھا۔ جان عالم تشریف لائے تو عالم میں جان آ گئی، جان عالم تشریف لائے تو کائنات کے اندر قرار آ گیا۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اقبال خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ساری کائنات کی جو نبض چل رہی ہے وہ نام محمد کا صدقہ چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام محمد اتنی قوت والا اور اتنا مؤثر ہے کہ ساری کائنات کی جو نبض ہے، نبض ڈوب گئی تو بندہ مر گیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی نبض نظر نہیں آ رہی، ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں پا رہی، تلاش کر رہا ہوں لیکن نہیں تلاش کر پا رہا، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، آنکھیں بے نور ہو رہی ہیں، دل کی دھڑکن ڈوب رہی ہے، کہیں بندہ ہاتھ سے تو نہیں جا رہا، کہیں روح قبض تو نہیں ہونے والی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کیا بتاؤں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ آسمان کا یہ جو شامیانہ کھڑا ہے نا، یہ بھی نام محمد کا صدقہ، چاند کی چاندنی ہے تو نام محمد کا صدقہ، ستاروں کی جھل ملاہٹ ہے تو یہ نام محمد کا صدقہ، میرے اور آپ کی زندگیوں کے اندر جو نور ہے یہ نام محمد کا صدقہ، ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ بھی نام محمد کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل، تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل۔ محبوب کی ہستی کو کائنات کے اگر میرے اور رب کے درمیان جو وسیلہ ہیں، جو سفیر ہیں، اگر نکال دیں تو ساری کائنات کو آگ لگ جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ محبوب وسیلہ ہے، ڈائریکٹ ہم میں وہ طاقت ہے ہی نہیں نا جی۔ اب ایک بندہ جو بچہ ہے 5ویں پڑھنے والا ہے، وہ ایم فل پڑھنے والے کے پاس کیا پڑھے گا؟ اسے سمجھ کیا آئے گی؟ وہ ایم بی بی ایس یا پھر وہ کہیں کہ ایف ایس سی کی کلاس کو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟
اس کلاس میں جا کر وہاں کے سبجیکٹ کو وہ تیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو 5ویں کا بچہ اگر ایف ایس سی اور بی ایڈ، فاضل عربی، دیگر علوم نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے ضروری ہے پہلے 6ٹھی ہے، پھر 7ویں ہے، پھر 8ویں ہے، پھر 9ویں ہے، پھر 10ویں ہے، پھر 11ویں ہے، پھر 12ویں ہے۔ یوں رفتہ رفتہ اس قابل بنتا ہے، صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، پھر جا کے جب آپ بیٹھتے ہیں تو رفتہ رفتہ لفظ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، لفظوں میں جان آتی چلی جاتی ہے، پھر لفظ کہتے ہیں تو مجھ سے بات کر، میں تجھ سے بات کروں۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ رفتہ رفتہ داستان محبت چلتی ہے۔ میں نے کہا سن ذرا، فیض بھی لینا ہے، نہ مرشد درمیان میں ہو، نہ آمنہ کا لال درمیان میں ہو، تو کیسے فیض لے گا؟ او بھائی، رب نے سفیر بنایا ہے میرے مٹھڑے نبی کو، فرمایا محبوب ہم سے لیتے جائیے، امت کو عطا فرماتے جائیے۔ اب تیری مرضی ہے، نہیں لینا جل بھن گیا ہے، نہیں لینا نہ لے۔ یہاں تو مولا علی جیسے مرد کلندر بھی کہہ اٹھے، کہا کہ قدم علینا آرابیم بعدما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ ایام، کہا محبوب کا وصال ہو چکا ہے، ابھی 3 دن گزرے ہیں، آنسو تھمے نہیں ہیں، زخم ابھی جو ہے مندمل نہیں ہوئے، ابھی بھی روحیں بے قرار تھی، آنسو بہ رہے تھے، حضور کی فرقت میں مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے۔ مدینہ نہیں تھا، بس وہ آہوں اور فضاؤں سے وہ گونج رہا تھا، سسکیاں تھی ہر طرف، دیواریں بھی تڑپتی ہوئی نظر آئی، روتی ہوئی نظر آئی۔ اور ایک دیہاتی نے آ کر پھر سے میرے زخموں کو تازہ کر دیا، میرے درد کو پھر سے اس نے تازہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چنگاری میں کہیں نہ کہیں راکھ میں دبی ایک چنگاری تھی، بس وہ چنگاری بس تھوڑی سی آگ کیا دکھائی، پھر سے آگ لگ گئی، وہ سلگ اٹھی۔ تو کہا وہ چنگاری تھی غم کے، حضور کے دیدار، حضور کی فرقت کی، حضور کی جدائی کی۔ کائنات میں اس سے بڑا غم نہیں ہے کہ میرے محبوب دنیا سے چلے گئے، اس سے بڑا غم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سیدہ زہرا بطول فرماتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، فرمایا اگر میرے غم جو ہے نا، جو میرے بابا جان دنیا سے گئے، اس غم کو فرمایا اگر راتوں پہ ڈالا جائے تو دن میں بدل جائے۔ 6 مہینے تک حیات رہی سیدہ زہرا بطول، اور ان 6 مہینوں کے اندر کبھی آپ کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی، کبھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ مجھے بھی تو اپنے بابا سے پیار ہے، آپ کو بھی اپنے پیارا بابا سے پیار ہے، لیکن وہ بابا جو مصطفیٰ جان رحمت ہو، جو مصطفیٰ جان رحمت ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ان جیسا تو کائنات میں سونا بابا نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ ہمارے بھی بابا ہیں، روحانی والد ہیں، ہاں جی روحانی والد ہیں، ان کی ازواج ہماری مائیں ہیں۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب ماں پہ کوئی بھونکنے لگ جائے، ماں کو کوئی باتیں کرے تو وہ ظالم ہی ہو سکتا ہے، اس کی اصل میں خطا ہو سکتی ہے، وگرنہ حلالی جو ہوتا ہے وہ کبھی ماں کو، سمجھے میری بات کو، میں بڑی محتاط بات کرتا ہوں، میری وہ عادت نہیں ہے کہ جو ہے نا جی گالیاں وہ، لیکن کبھی کبھی دل جل بھی اٹھتا ہے، کبھی بے قراریاں بڑھ بھی جاتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ مولا علی فرماتے ہیں اس نے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا، کہا بتاؤ نہ ذرا محبوب کہاں ہے؟ یار کوئی آپ کے بابا کا دوست ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ آپ کے بابا انتقال کر گئے، آپ ابھی روتے روتے چپ ہی ہوئے ہیں، ہچکیاں بندھی ہیں، اور پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اس نے کہا یار اپنے بابا کو بلاؤ، پھر سے رونا شروع ہوگا یا نہیں؟ زخم دوبارہ تازہ ہو جائیں گے، یار ابھی تو چپ کی تھی، تم نے دوبارہ سے یاد دلا دیا، درد پھر تو نے پیدا کر دیا۔ مولا علی فرماتے اس دیہاتی نے سارے صحابہ کے درد کو ہوا دے دی، اس نے کہا یہ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ حضور کہاں ہے؟ ہاں جی حضور کہاں ہے؟ وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے یا اللہ مہربانی کرنا، حضور کی گستاخی کے حوالے سے نا وہ میرے کانوں تک پہنچے قبل اس کے مجھے موت آ جائے، اس سے پہلے مر جائیں، روح نکل جائے، اتنی میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو سن پاؤں یا دیکھ پاؤں۔ یہ تو ہمارے اندر وہ حساس مادہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اندر جو ہے نا دل، وہ دل نہیں رہا، گوشت کا لوتھڑا بن گیا، وگرنہ مرنا بھی حضور کے لیے ہے، جینا بھی حضور کے لیے۔ جیو تو ایسے جیو، توجہ میری طرف بھی، اللہ جیو تو ایسے جیو کہ دنیا بھی احترام کرے،
مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کر لگانا پھر پتا ہمارے جنازے بھی بولتے ہیں یا نہیں بولتے بتائیے نا ذرا او بھائی جنازے بولتے ہیں یا نہیں بولتے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندہ بھی ہوں تو بولتے نہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب کفن پہن کے نکلتے ہیں تو جنازے بھی بولتے ہیں اپنے تو اپنے پرائے بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو شان سے گیا اس جیسا تو کائنات میں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں نے کہا بتاؤ ذرا جو خود چل نہ پائے ظاہر سے لیکن کائنات کو چلنا سکھا دے مصطفیٰ کے دیوانوں کو چلنا سکھا دے اس بابے کو بھی سلام ہے اور اس کی ماں کو بھی سلام ہے جس نے ایسا بابا ہمیں دیا ہے اور اس بابے کے بابے کو بھی سلام ہے جس نے ایسا مرد کلندر دیا ہے تو بھائی جینا بھی حضور کے لیے ہے مرنا بھی حضور کے لیے ہے حضور کی سنت پہ عمل کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں بچوں کو سمجھائیں اولاد کو سمجھائیں تربیت کریں جہاں بیٹھیں ذکر حضور کا چھیڑ دیں وہ کہے یار کیا ہو گیا کہو یار لبیک یا رسول اللہ حضور آ گئے بات ختم ہو گئی جی بس حضور کی بات جہاں بھی کوئی وہ کہے یار یہاں کوئی محفل میلاد ہے او بھائی میرا اٹھنا بھی حضور کے لیے میرا بیٹھنا بھی حضور کے لیے میری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے یہ سب کچھ حضور کے لیے او بھائی ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے تو اتنی بے قراریاں ہیں اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کی بے قراریوں کا تو پھر اندازہ ہی نہیں کر سکتے میں تو کہتا ہوں کہ کلیجے پھٹ جائیں جب صحابہ نے حضور کو اپنے ہاتھوں سے لحد کے سپرد کیا کلیجے پھٹ جائیں حضرت سیدہ زہرا بطول نے پوچھا فرمایا یہ بتاؤ جب تم میرے بابا جان کو قبر کے سپرد کر کے جب قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے تو اس وقت تم میرے دل کیسے گوارا کر رہے تھے تم نے کیسے حضور کی لحد مبارک پہ مٹی ڈالی کیا تمہارے دل پھٹے نہیں جگر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے لیکن یہ کائنات کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے حضور فرماتے ہیں میرے ہجر سے بڑا کائنات میں کوئی ہجر نہیں ہے میرے فراق سے بڑا کائنات میں کوئی فراق نہیں ہے فرمایا جس کے سینے میں میرا غم ہے نا محمد کا غم جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں سمجھ آئی میری بات توجہ ہے جی آپ محمد کا غم جس کے سینے اللہ اکبر یا رسول